ویلکم بیک۔ آپریشن غزب الحق کے حوالے سے بات کریں گے اور اس تناظر میں بھی کہ اب اس وقت جو ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہماری سچویشن ہے، خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد، اور یہ جو خلیجی ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بے چینی بھی پائی جا رہی ہے، اس سب پر بات کرتے ہیں۔ ان فوکس ہیں ہمارے ساتھ احسان اللہ ٹیپو، سیکیورٹی اینالسٹ ہیں، ڈائریکٹر ہیں خراسان ڈائری۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ان کے ساتھ ہیں حسن خان صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار۔ بہت شکریہ حسن خان صاحب آپ کا بھی فار جوائننگ اس۔ ٹیپو، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ پہلے تو ہم آ جاتے ہیں پرٹیکولرلی اس ایکٹیو کانفلکٹ کے بارے میں جو کہ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے حوالے سے ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ ہم نے گزشتہ روز سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی اب کہہ رہا ہے کہ ٹی ٹی اے کی آ کے مدد کی جائے، تو میرے خیال سے اب کوئی ابہام بچنا نہیں چاہیے۔ جب افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی آپ کا انٹرنل میٹر ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے جب دونوں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، ایک دوسروں کو بچانے کے لیے بھی آتے ہیں، اور ان کی جانب سے پاکستان کے اندر ایک طرح سے ایک اٹیک لانچ کرنے کا جو کہا گیا ہے، وہ آپ کے نزدیک کتنا بڑا خطرہ ہے؟ نہیں، وہ اپنی جگہ وہ ہے، یعنی میں اس کو پرسنلی کافی بڑا خطرہ سمجھتا ہوں۔ یہاں پہ انٹرنل جو ہمارے سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں بھی کچھ فلاز ہیں، تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، اور یہ صرف ٹی ٹی پی کی جانب سے نہیں بلکہ بھی بڑے دڑے ہیں پاکستانی طالبان کو۔ تو اس میں حافظ گل بہادر فیکشن ہے، اس میں جماعت الاحرار ہیں، اس میں اب ایک اور نیا یعنی الائنس بنا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں، اتحاد المجاہدین پاکستان، تو یہ اور ٹی ٹی پی اپنی جگہ۔ تو یہ چار جو بڑے دڑے ہیں پاکستانی طالبان کے، تو ان کی طرف سے یعنی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اعلامیہ جو ہیں وہ ایشو کیے گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بہت بڑے طرز کے حملے اور پورے ملک میں کریں گے۔ تو یہ ہے میرے خیال میں سچویشن الارمنگ ہے، اور یہاں پہ جو ہماری سیکیورٹی کے لوگ ہیں ان پہ خاص توجہ دینی چاہیے۔ بلکہ آج یہاں اسلام آباد میں بھی میں کچھ ارینجمنٹس، میں ابھی آتے ہوئے بھی یہاں پہ سڑکیں وغیرہ جو ہیں وہاں پہ سیکیورٹی چیک پوسٹ وغیرہ تو وہ لگ گئی ہیں۔ دوسری کہ جو افغانستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، تو اکثر یہ بھی سوال کہ یہ کیوں یہاں تک پہنچ گئے۔ تو میں تو پرسنلی پچھلے ایک سال سے، یعنی یہ جو اب ہو رہا ہے یا اکتوبر میں پچھلے جو بارڈر پہ کلیشز ہوئی تھی، تو میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ معاملات اسی جانے بھی جائیں گے، اور ابھی فیوچر میں بھی ایسا مجھے کوئی پازیٹیو چیز نظر نہیں آ رہی کہ معاملات یعنی تھم جائیں گے یا بہتر کی طرف جائیں گے، بلکہ مزید معاملات خرابی کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے جو ہیں پاکستان کا ایک مسلسل ایک موقف رہا ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور وہاں پہ یعنی صرف یہ نہیں کہ ٹی ٹی پی بلکہ کچھ اور دڑ ہیں پاکستانی طالبان کے، بلکہ ابھی تو بی ایل اے کے حوالے سے بھی جو پاکستانی آفیشلز ہیں وہ یعنی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کو بھی افغان طالبان سپورٹ دے رہے ہیں۔ تو معاملات یعنی کافی خرابی کی طرف گئے ہیں، اور ابھی یعنی ایک وہ اپرچونٹی ہمیں نظر آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ جو عرب ممالک ہے وہ میڈیشن کی دوبارہ سے کوئی یعنی ہے وہ وہاں سے انٹروین کر لیں، لیکن ابھی ان کے اپنے معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ ونڈو جو ہے وہ بھی ہمیں بند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن کل جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، حسن صاحب میں آپ کو بھی اس میں شریک گفتگو کرنا چاہوں گی۔ گزشتہ روز رانا ثناء اللہ صاحب یا کابینہ کے وہ وزراء جو کہ جی ایچ کیو میں بریفنگ میں بھی موجود تھے، ان کے مطابق، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے بھی آپ یہ اخذ کر سکتے تھے کہ غضب للحق کے آبجیکٹیوز جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کیے بغیر، جیسے کہ کسی قسم کا کوئی سیز فائر نہیں ہو سکتا یا معاملات ٹیبل کی طرف پر نہیں آ سکتے۔ تو آپ کو یہ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ابھی مزید پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان کو ان کے کیے کی سزا ضرور دے گا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ بات ڈائیلاگ کی طرف آئے؟ دیکھیں، میرے خیال میں مجھے تو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نظر بھی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان سے ایک غلطی ہوئی ہے ماضی میں، جب 9 اکتوبر کو پاکستان نے یہ جو ٹی ٹی پی اور دیگر جو ملیٹنٹ گروپ سے ان کے ہائیڈ آؤٹس پہ ان کو جب ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے بعد دوسرے دن 12 اکتوبر کو میرے خیال میں افغان طالبان کی طرف سے جو ہے بارڈر پہ 3-4 جگہوں پہ جو ہے ان کی طرف سے حملہ کیا، اور پاکستان نے پھر یہ چلے گئے نیگوسیشن میں۔ کیا ہوا کہ پاکستان نے یہ جو کہا تھا، اس کو
اس پہ عمل نہیں کیا، کیونکہ وہ جب قطر اور ترکی نیگوسیشن میں آ گئے ثالثی میں، تو وہاں پہ ایک ان ریٹن ٹائپ کا جو ہے سیز فائر کا ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو گئی پاکستان افغانستان کے درمیان۔ اس سیز فائر پہ تو پاکستان نے عمل کیا کہ پشاور میں اٹیک ہوتا ہے، پاکستان نے رسپونڈ نہیں کیا، وانا میں کیڈٹ کالج پہ اٹیک ہوا، پاکستان نے رسپونڈ نہیں کیا، اسلام آباد کورٹس پہ اٹیک ہوا، پاکستان نے رسپونڈ نہیں کیا، بنو میں، مطلب ہے کہ اسکلیشن نادیہ یہ گزشتہ 3.5-4 ماہ آپ دیکھیں، اس میں ان کی طرف سے اسکلیشن زیادہ ہوئی ہے، تشکیلیں زیادہ آنی شروع ہو گئی۔ افغانستان میں باقاعدہ مجھے تو یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ تشکیلوں کے لیے باقاعدہ شہروں میں رجسٹریشن ہوتی ہے کہ اپنے اپنے نام اس میں دیا کرے، لیکن پاکستان نے ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ اب یہ جو ہے نا، جب وزیر دفاع نے کہا یہ رمضان سے ہفتہ پہلے کہ دیکھیں ہمارا جو ہے نا مزید ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ جو ثالث ہے ان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ کب تک ہم یہ برداشت کریں گے۔ اب دوبارہ وہ جو پروسیس شروع ہوا ہے جو ریڈ لائن والا تھا، اب اس کو اگر آپ نے شروع کیا اور دوبارہ 2 دن بعد آپ نے اس کو ختم کیا وداؤٹ اچیونگ دا آبجیکٹیو، آبجیکٹیو کیا ہے پہلے تو اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں پھر یہ جو ہے ایک لا حاصل سلسلہ ہوگا۔ اسی طرح پاکستان ہر مہینے 2 مہینے بعد سٹرائک کرے گا اور سلسلہ واپس جو ہے نا اسی جگہ پہ ہوگا جہاں پہ یہ پہلے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ مجھے یہ بھی نظر بھی آ رہا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے یہ باقاعدہ جو آپریشن کو نام دیا ہے غضب للحق، نام ذرا مشکل ہے، آہستہ آہستہ ہوئے، لیکن یہ جو ہے یہ اس طرح مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا، ایٹ لیسٹ یہ جاری رہے گا۔ اس میں تیزی اور کمی آ سکتی ہے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ روکے گا۔ اچھا، تو اب جیسے ٹیپو حسن کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلے 3-3.5 ماہ سے چیزیں یعنی بہت زیادہ اسکلیٹ بھی ہو رہا تھا ٹیررزم کی سائٹ پہ، اور یہ پے در پے واقعات بھی ہو رہے تھے۔ اب لیکن یہ والا جو اٹیک تھا انپرووکڈ جسے ہم کہہ رہے ہیں، میری نظر میں تو اٹ واز لائک دا اسٹیٹ آف افغانستان ہیز ناؤ اٹیکڈ آن پاکستان، بیکاز اس میں خوارج بھی ہیں، اس میں طالبان رجیم بھی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ باتیں کل سے ہونا شروع ہوئیں اور بہت سے دفاعی تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللیجٹمیٹ رجیم ہے، ان کو ہٹانا ہوگا۔ یہ جب یہ قابض ہیں اس وقت افغانستان میں، اور جب تک یہ رہیں گے اسی طرح سے دہشت گردی پنپتی رہے گی۔ So do you really see that happening, ایک regime change؟ ہاں بالکل، یہ جو رجیم چینج والی ہے ڈیبیٹ، تو یہاں پہ یہ ہم بھی سن رہے ہیں، یہ ہمارے کچھ دوست ہیں جرنلسٹ ہے جو ریاستی معاملات ہے اس کو زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں ہم سے زیادہ، تو ان کی جانب سے بھی اس طرح کی جو چیزیں ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ رجیم چینج والا جو آپشن ہے ہو سکتا ہے پاکستان اس طرف بھی جائے، لیکن اس میں بھی مشکلات ہوں گی، کیونکہ ابھی افغان طالبان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کوئی یعنی ریجنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنلی بھی ایسا سپورٹ جو ہے رجیم چینج والا جو آپشن ہے اس کی جانب، یعنی باقی جو پاکستان پرسوں سے جو کارروائی کر رہا ہے تو اس میں تو یو ایس جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے بھی یعنی سامنے آ کے اوپنلی پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، یورپی یونین کی جانب سے بھی پاکستان کو سپورٹ یعنی انہوں نے کیا ہے پاکستان کو سپورٹ، لیکن جو رجیم چینج والا آپشن ہے یہ مجھے پرسنلی لگ رہا ہے کہ یہ ذرا مشکل ہوگا اور اس میں ٹائم بھی لگے گا، اس کو سسٹین کرنا یعنی وہ پاکستان کے لیے بھی مشکل ہوگا، اور ریجنل جو کنٹریز ہیں چائنیز ہو، سنٹرل ایشیا یا ایران وغیرہ، ایون رشیا بھی، تو وہ بھی افغانستان میں جو ایک سٹیٹس کو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے بجائے یہ کہ معاملات مزید خرابی کی طرف چلے جائیں، مزید کیوس ہو، سیول وار ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا امپیکٹ پھر ہمارے اوپر بھی آئے گا۔ تو ابھی فی الحال تو افغانستان جو ہے وہ صرف پاکستان کے خلاف یعنی ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، نہ ایران کے خلاف استعمال وہ ہو رہی ہے، نہ چائنا کے خلاف، نہ سنٹرل ایشین جو ممالک ہیں ان کے خلاف، تو اس لیے ہر ملک جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے چکر میں ہے۔ تو جس طرح حسن خان صاحب نے بات کی کہ یہاں پہ جو آپ کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہے اس کو اچیو کیے بغیر اگر آپ نے یہ کارروائی روک دی تو یہ یعنی ایک طرح سے طالبان دوبارہ سے امبولڈن ہوں گے کہ یہ تو پاکستان آ کے وہ کارروائی کر لیتا ہے، 2-3 دن اس میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ واپس چلا جاتا ہے، اور اس کا جو سب سے غلط امپیکٹ آئے گا وہ لوکل جو کمیونٹیز ہیں، میں خود وزیرستان سے ہوں، وہاں پہ آلریڈی جو سوشل ایک ہم دیکھ رہے ہیں انریسا کے لوگ جو ہیں جنگ کی وجہ سے بھی پریشان ہے، اس سے پہلے بھی جو وہاں پہ معاملات چل رہے تھے، اور پورے خیبر پختونخوا میں اگر دیکھ لیں تو پولیٹیکل پولرائزیشن بھی ہے، ایک سوشل انریسٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ بار بار آپ یعنی
جنگ جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بار بار اپنی مرضی کے مطابق اس کو سٹارٹ کر لیں پھر اس کو ختم کر لیں. تو اگر ایک دفعہ آپ نے کوئی یعنی قدم لیا ہے تو پھر اس کو کسی کنکلوژن کی طرف آپ لے کے جائیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.